تمام احباب ذوق شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے۔ مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے۔ اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے۔ انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیمبر رحمان بولتا ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفاء امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دیں۔ رب تعالی ہمارے ان دونوں بھائیوں کو نئی زندگی کی شروعات مبارک فرمائے، اور خالق کائنات اس نکاح کی سنت مبارکہ کے صدقے دونوں گھرانوں، دونوں خاندانوں میں برکتوں کا فیصلہ فرمائے، اور زندگی کے ہر ایک قدم پہ ان دونوں حضرات کو تمام شرور سے محفوظ فرمائے۔ ماہ سفر کی 28 تاریخ ہے، اور تبلیغی جماعت کے ہمارے احباب یہاں پر موجود ہیں جن کی زبانی عموماً ایک جملہ دوران کشت آپ حضرات کو سننے کے لیے ملتا ہے کہ دین پھیلا ہے ہجرت اور نصرت کے ذریعے۔ ہمیں اپنے ملی اور مذہبی تاریخ کے بڑے ایام یاد ہیں، لیکن ایک دن ایسا ہے جو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کی زندگی کا انتہائی اہم ترین دن، اور وہ دن ایسا ہے کہ جس نے انسانیت کی تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا کہ 53 سال میرے پیغمبر نے مکہ کی دھرتی پر گزارے، اور آج کی تاریخ یعنی 28 سفر کو اللہ کے نبی نے رات کی تاریکی میں بیت اللہ کو چھوڑا، مکہ کی دھرتی کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑ کے دیار غیر میں جانا کوئی آسان نہیں ہوا کرتا۔ مکہ کی وہ سرزمین جہاں پر میرے پاک پیغمبر نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جہاں میرے پیغمبر کا پاکیزہ بچپن کھیلا، جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جوانی کے دن رات مکہ کے لوگوں نے دیکھے،
جہاں پر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے باوقار زندگی کی گواہی اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی دی کہ اللہ کی دھرتی پر صادق اور امین ہے تو آمنہ کا لال ہے۔ اسی دھرتی پر جب میرے پاک پیغمبر نے پہلا نمبر بیان کیا کہ جمیع انسانیت کی کامیابی اللہ رب العزت کے لاریب دین کے اندر ہے، تو پھر وہی صادق اور امین کہنے والے لوگ تھے کہ جن کے ہاتھ میں پتھر تھے اور آمنہ کے لال کے وجود نبوت پر بارش ہو رہی تھی۔ وہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، احد کا میدان ختم ہوا، 70 صحابہ کرام کی کٹی پھٹی لاشیں میرے پیغمبر کے سامنے تھیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کے رخسار مبارک زخمی ہو چکا تھا، دانت مبارک شہید ہو چکے، نبوت کا خون بہ رہا تھا، اور ایسا یہ پریشانی کا عالم تھا کہ مدینہ کی دھرتی سے پیغمبر کی گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ احد کے میدان میں زخمی صحابہ کو پانی پلانے کے لیے آئیں۔ نبوت کے زخمی رخسار کی مرہم پٹی کرنے والی پاک پیغمبر کی بیٹی، حسنین کی اماں، علی کی زوجہ، خاتون جنت، امت کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ 70 کے قریب میرے پاک پیغمبر کے زخمی صحابہ بھی موجود تھے۔ ایسے عالم میں کہ جب اللہ کے نبی کے سامنے نبی پاک کے چچا، جن کا نام سیدنا امیر حمزہ ہے، اور یہ حمزہ کون ہے کہ آمنہ کے لال علیہ السلام کے سامنے جب لوگ تعریف کرتے، اے آمنہ کے لال تیرے بابا عبداللہ کی جوانی ایسی، کردار ایسا، وقار ایسا، شرافت ایسی، چال ایسی، ڈھال ایسی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بابا کی ایسی پے در پہ تعریفیں سنی کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، مولا زمانہ میرے بابا عبداللہ کی تعریف کرتا ہے، کاش میرا ابو عبداللہ زندہ ہوتا۔ 23 سال کی چڑھتی جوانی تھی میرے پاک پیغمبر کے بابا جناب عبداللہ کی، اور شرافت اور کردار ایسا کہ مکہ کی دھرتی پر ایک خاتون نے دعوت گناہ جو دی تو جناب امام الانبیاء کے بابا جناب عبداللہ جواب دیتے ہیں، میں ایسا کام کیوں کروں جس کو کرنے کے بعد میں کسی کو منہ نہ دکھا سکوں۔ ابھی دین دنیا میں نہیں آیا، قرآن دنیا میں نہیں آیا، آمنہ کے لال نے اپنے اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن تب بھی نسبت پیغمبر کی وجہ سے جناب عبداللہ کا کردار ایسا پاکیزہ تھا۔ تو رب تعالیٰ نے محبوب پیغمبر کی دعا کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب تیرے دل میں تمنا ہو اپنے بابا عبداللہ کے چہرے کو دیکھنے کی، تو اپنے چچا امیر حمزہ کا چہرہ دیکھ لیا کر کہ اس کا چہرہ تیرے بابا عبداللہ کے چہرے سے ملتا ہے۔ عرض کی الہ العالمین، جب دل کرے گا کہ میں اپنے بابا عبداللہ کو دیکھوں تو چچا امیر حمزہ کا چہرہ دیکھوں گا، لیکن دل میں اگر یہ بات آئے کہ میں کسی کو ابو کہوں، کوئی مجھے بیٹا کہے، تو امام الانبیاء کی دعا کے جواب میں پھر رب تعالیٰ کا ارشاد یہ ہوا، اگر چہرہ دیکھنا ہو بابا عبداللہ کا تو حمزہ کا چہرہ دیکھ لیا کر، اگر کسی کو ابو کہنا ہو تو ابو بکر صدیق ہے تیرا غلام، لیکن جب اپنی بیٹی تیرے رشتے میں دے دی، نکاح میں دے دی، تو بحیثیت سسر کے ابو بکر باپ ہے، تو ابو بکر کے داماد کی نسبت سے بیٹا ہے۔ چہرہ دیکھنا ہو تو حمزہ کا چہرہ دیکھ، ابا کہنا ہو تو جناب ابو بکر کو کہہ لیا کر۔ امام الانبیاء نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور علامہ آلوسی رحم اللہ نے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اپنی تفسیر میں لکھا کہ جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کا مقام رتبہ بھی خونی رشتہ داروں کے برابر ہے۔ آج جو جدید تعلیم یافتہ ہماری قوم یہ کہے کہ جناب سسرال والے تو وہ ہیں جن کے ساتھ جو بھی ڈرامے بازی، عیاری، مکاری، فنکاری کرنا ہو تو بندہ کر سکتا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ دین محمدی نے کامل مکمل نظام یہ بتایا کہ دنیا میں ہر شخص کے 3 بیٹے ہیں، حقیقی بیٹا بھی اس کا بیٹا، شاگرد بھی اس کا بیٹا، داماد بھی اس کا بیٹا۔ دوسرے تناظر میں دیکھیے تو ہر شخص کے دنیا میں 3 باپ ہیں، حقیقی باپ بھی اس کا باپ ہے، استاد بھی اس کا باپ ہے، سسر بھی اس کا باپ ہے۔ تو نبی مبارک کے چچا
اور ان کی تڑپتی ہوئی لاش 70 صحابہ کی لاشیں، کٹے پھٹے صحابہ، پیغمبر کا بہتا ہوا خون، نبوت کے دانت مبارک شہید، گھر والی بھی میدان احد میں، بیٹی بھی میدان احد میں. یہ سارا منظر تھا پریشانی کا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج کا دن تو آپ کی زندگی میں بڑے دکھ لے کر آیا، بڑی تکالیف لے کر آیا. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ یہ دن بھی بڑے پریشانی کا دن ہے، لیکن میں طائف والے دن کو نہیں بھولا کہ جب میں آمنہ کا لال طائف کے میدان میں طائف کے سرداروں کے پاس بڑی امیدیں لے کر گیا تھا کہ یہ سردار مجھ محمد کی بات کو مان لیں گے تو ان کے قبیلے خدا کی ذات کے ماننے والے بن جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جائیں گے. میں گیا اس امید کے ساتھ تھا کہ بات نہ بھی سنی تو کم از کم اتنا ہوگا کہ عرب دستور کے مطابق مہمان نوازی کریں گے. جب ایک سردار کے پاس میں نے دعوت کو شروع کیا، اس نے کہا میں تجھے نبی اور رسول مانوں کہ نعوذ باللہ تیرے پاؤں میں چچ کی جوتی نہیں، تیرے پاس اچھی سواری نہیں. دوسرے نے یہ کہا کہ مجھے خدا غارت کر دے اگر میں تجھے نبی اور رسول مانوں. تیسرے نے اپنی قوم کے بدقماش بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا، وہ پتھروں کی بارش کرتے، میں محمد دوڑ رہا تھا. پھر میں جب گرا جو صحیح تو دو نوجوان آگے بڑھے، میرے بازوں میں ہاتھ دیا، مجھے جو کھڑا کر لیا. تیسرا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنا گھٹنا مجھ محمد کی کمر میں مارا، میں زمین کے اوپر گرا تو آسمان کے فرشتوں نے کہا آمنہ کے لال اجازت دیجئے کہ ہم ان دونوں پہاڑوں کو یوں پیسیں گے، درمیان میں بچنے والا کوئی نہ ہوگا. تو اس وقت بھی پیغمبر کی زبان پہ جملہ یہی تھا کہ آج یہ نہیں سمجھتے ان کی آنے والی نسلیں جان لیں گی میں محمد کون ہوں، ان کا غمخوار کیسا ہوں. یہ سارے معاملات اللہ کے نبی نے مکہ کی دھرتی پر آمنہ کے لال نے برداشت کیے. 3 سال شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی کو معصور کر دیا گیا. ملنے پر پابندی، کھانے پر پابندی، پانی پر پابندی، کوئی کسی قسم کا سامان شیب ابی طالب میں بھیج نہیں سکتا. امام الانبیاء کے پورے خاندان کے ساتھ یہ بائیکاٹ کا سلسلہ چل رہا تھا. اور میرے پاک پیغمبر کے ماموں جناب سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ پتے جن کو شوق سے بکریاں نہیں کھاتی وہ پاک پیغمبر کے صحابہ نے کھائے. شیب ابی طالب میں 3 سال کا عرصہ میرے پیغمبر نے یہ بھی برداشت کیا. پھر مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کے ابو لہب کے بیٹوں نے میرے پیغمبر کے گریبان کو پکڑ کر کہا اے آمنہ کے لال تیری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے مکہ کے چوک میں اپنی بیٹیوں کی طلاق جیسے تانے کو برداشت کیا. یہ سب کچھ ہوا مکہ کی دھرتی پر، لیکن اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو کوئی نہ ہے. یہ آج کی رات ایسی رات تھی جب میرے پاک پیغمبر بیت اللہ کے قریب سے گزرے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. زبان پر جملہ یہ تھا اے بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا لیکن کیا کروں، تیری قوم کے ظالم بیٹے مجھ محمد کو رہنے نہیں دیتے. اللہ کے نبی نے 53 سال آدھی صدی جہاں پر گزاری. امام الانبیاء نبی مبارک نے اس بیت اللہ کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، بچپن والی جگہ کو چھوڑا، خاندان خیز قبیلے کو چھوڑا. اور امام الانبیاء نبی مبارک نے سارے صحابہ نے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کو آماج کا ہجرت کا بنایا. اتنا عظیم ترین یہ واقعہ تھا ہجرت کا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جہاں پہ اللہ نے صدیق اکبر کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا، جہاں پہ کائنات کے چپے چپے نے میرے پیغمبر کے ساتھ وفا کا اظہار کیا. لیکن آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے میرے بھائی اپنے جشن خوشی کے اندر پیغمبر کے اس سفر کو بھی بھلا دیا، مقصد سفر کو بھی بھلا دیا، ہجرت کو بھی بھلا دیا. میرے پیغمبر نے مکہ کی دھرتی پر کیسے دانت شہید کروائے اس کو بھی بھلا دیا، نبوت کے رخسار زخمی ہوئے اسے بھی بھلا دیا. یاد رکھیے گا میرے پاک پیغمبر وہ ہیں کہ جنہوں نے 53 سال کی زندگی کا ہر ایک دکھ تو سہا، لیکن نبوت کی زبان پہ امت کے لیے بددعا کبھی بھی نہ آنے پائی تھی. یہ وہ رات تھی 28 سفر، یاد رہے گا بھائی جی بھائی 28 سفر اللہ کے نبی، اور 3 دن اللہ کے نبی ٹھہرے کہاں پہ؟ اللہ کے نبی غار ثور میں آپ نے قیام کیا. اور اللہ کے نبی جب پہنچے تو میرے بھائی ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، سوار کا دن تھا. آقا مدنی کریم مدینہ کی دھرتی پر جب پہنچے تو قبیلہ بنو نجار کی معصوم سی بچیوں نے میرے پیغمبر کا دیدار کر کے کہا تھا کہ طلع البدر علینا، کہ لوگوں ہم پہ بدر کا چاند طلوع ہوا، ہم پہ خدا کا شکر واجب ہے. اور عجیب تعریف کی ہے میرے پاک پیغمبر کے دیکھنے والی ان معصوم سی بچیوں نے کہ نبوت کا چہرہ دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ بدر کا چاند مدینہ کی گلیوں میں آ گیا. جبکہ عرب لغت کے مطابق ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں، قمر بھی چاند کو کہتے ہیں، بدر بھی چاند کو کہتے ہیں. ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، قمر کہتے ہیں دوسری سے لے کر
13ویں کے چاند کو، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، معصوم سی بچیوں نے میرے پیغمبر کا دیدار جو کیا تو نبی کا چہرہ دیکھ کے کسی نے نبی کے چہرے کو ہلال نہیں کہا، قمر نہیں کہا، کہا تو بدر کہا۔ کسی نے پوچھا ان عرب کی میرے بھائی معصوم سی بچیوں سے کہ تم نے نبوت کو دیکھ کے ہلال کیوں نہیں کہا، قمر کیوں نہیں کہا؟ تو جواب ایک ملا، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کا چاند کو جو دکھائی دیتا بھی ہے دکھائی نہیں بھی دیتا، قمر کہتے ہیں دوسری سے لے کے 13ویں کے چاند کو جو گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، عروج بھی ہے، زوال بھی ہے، نقص بھی ہے، کمال بھی ہے۔ اور 14ویں کے چاند کو بدر منیر کہتے ہیں کہ بدر کا چاند وہ ہے جسے ماہ تمام کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے 14ویں کے چاند پہ نور کا خاتمہ کر دیا، ایسے آمنہ کے لال پہ اللہ نے نبوت کا خاتمہ بھی کر دیا۔ وہ نبی مبارک صلی اللہ اور وہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو مکہ کی دھرتی پر تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مکہ کا ذرہ ذرہ میرے پیغمبر کی مخالفت میں اتر آیا ہو۔ اللہ کے نبی جس سے جوڑنے کی کوشش کرتے وہ نبی سے توڑنے کی بات کرتا، آقا جس سے بلاتے وہی سمٹنے کی بات کرتا، پیغمبر جس کو سینے سے لگانے کی بات کرتے وہی نبی کی مخالفت پر اتر آتا۔ محسوس یوں ہوتا تھا جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ میرے پیغمبر کی مخالفت پر اتر آیا۔ تو پھر رب تعالیٰ نے حکم دیا محبوب ان کو چھوڑیے، ان کے پاس جائیے جو آپ کے رستے میں آنکھیں بچھا کے بیٹھے ہیں۔ اور وہ کون تھے؟ مدینہ کی دھرتی پر رہنے والے میرے پیغمبر کے وہ صحابہ، اور انہیں صحابہ رسول میں ایک وہ نوجوان بھی تھا جس کا نام سیدنا طلحہ بن برہ ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کو اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ آ رہے ہیں، تو نبی پاک کے سارے صحابہ صبح صبح اپنے گھروں کو چھوڑ کے اس رستے پر آ کر بیٹھ جاتے جس رستے سے اللہ کے نبی نے مدینہ میں داخل ہونا تھا۔ لیکن سارے کے سارے صحابہ شام کو مایوس ہو کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے، لیکن پیغمبر کا وہ صحابی جسے دنیا سیدنا طلحہ بن برہ کہتی ہے، وہ طلحہ بن برہ اپنی چادر اٹھاتے اسی رستے پر سو جاتے۔ نبی کے صحابہ کہتے بندہ خدا اپنے گھر کیوں نہیں جاتا تاکہ گھر میں آرام کیوں نہیں کرتا؟ کہا میری دلی تمنا یہ ہے جب آمنہ کے لال مدینہ کی دھرتی پر آئیں گے تو پیغمبر کا سب سے پہلا استقبال میں طلحہ بن برہ کروں گا۔ اور جب اللہ کے نبی پہنچے مدینہ کی دھرتی پر تو نبی پاک کا دیوانہ صحابی سارے صحابہ مل کر سائیڈ پر ہو گئے۔ جب بارش طلحہ کی آئی، یہ کبھی دائیں ملتا ہے کبھی بائیں ملتا ہے، کبھی ہاتھوں کو چوما کبھی ماتھے کو چوما کبھی ٹھوڑی کو چوما کبھی داڑھی کو چوما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ یار کسی اور سے تو ملنے دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے ملتا ہے دیوانہ اس کو ملیے، اس کو راضی کر دیجئے، اس لیے کہ سارے کے سارے وہ تھے جو جا کے اپنے گھروں میں سویا کرتے تھے، لیکن یہ دیوانہ تو وہ تھا جو آپ کے رستے پر سویا کرتا تھا۔ عجیب خوشی محسوس ہوئی میرے پاک پیغمبر کو۔ کچھ دن گزرے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جناب طلحہ بن برہ بیمار ہو گئے۔ امام الانبیاء نبی مبارک 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اس کے گھر گئے۔ آمنہ کے لال نبی مبارک پیدل گئے اس صحابی کے گھر، اور وہ پیغمبر پیدل چلے کہ جو چلے تو آسمان کے بادل میرے نبی پہ سایہ کر لیتے ہیں۔ وہ نبی پیدل چلے جو چلے تو زمین سمٹنے لگتی ہے۔ وہ نبی پیدل چلے جو چلے تو پتھر موم ہو جاتے ہیں۔ وہ نبی پیدل چلے جو کنویں کے کنارے پر آئیں تو کنویں کا پانی پیغمبر کے تلووں کے بوسے لیتا ہے۔ وہ پیغمبر پیدل چلے جو چلے تو شجر و حجر درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں۔ وہ پیغمبر پیدل چلے جو چلے تو آسمان کے فرشتے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں۔ وہ نبی پیدل چلے جو چلے تو اللہ کا قرآن اس کے چلنے کی قسمیں کھائے۔ وہ نبی پیدل چلے جو چلے تو اللہ کا قرآن بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ آمنہ کے لال پہنچے، صحابی کے سر کو اٹھایا، اپنی جھولی میں رکھا، رحمت والی انگلی اس کے بالوں میں پھیری اور فرمایا بیٹا طلحہ تو پریشان نہ ہو، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائیں گے۔ آمنہ کے لال نے صحابی کو تسلی دی، لیکن جیسے اللہ کے نبی واپس لوٹے تو مریض کے چہرے کو دیکھ کر رسول خدا نے مریض کے بھائیوں سے کہا سنو آج کی رات اس کی آخری رات ہے۔ اس کے چہرے کی آثار بتاتے ہیں کہ آج رات کسی وقت اس کا انتقال ہو جائے گا۔ جب یہ فوت ہو جائے تو مجھ محمد کو مدینہ میں اطلاع کر دینا کہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ اپنے جالے کا جنازہ مدینہ میں آمنہ کا لال خدا کے پڑھاؤں گا۔
नबी पाक जब रुखसत हुए तो मरीज ने देखा कि अल्लाह के नबी ने मेरे भाइयों को साइड पे बुलाया, आमना के लाल तशरीफ ले गए। तो इस मरीज ने भाइयों से कहा जरा नजदीक तो आओ, आमना के लाल ने तुम्हें क्या कहा? भाई परेशान के कैसे बताएं कि आज की रात तेरी आखिरी रात है, कैसे बताएं कि अब हमेशा की जुदाई होने वाली है। तो खुद मरीज कहने लगा तुम्हें काली कमली वाले पाक पैगंबर का वास्ता, कोई मुझसे गुस्ताखी तो नहीं होगी कि अल्लाह के नबी ने शिकायत की हो। तो सहाबा मजबूर हुए कि अल्लाह के नबी ने तो यह फरमाया कि आज की रात तेरी आखिरी रात है, जब तेरा इंतकाल हो जाए तो रसूल खुदा को बताना है कि आमना के लाल तेरा जनाजा पढ़ाएंगे। इमामुल अंबिया के नौजवान सहाबी जनाब तलहा बिन बिर्रा कहते हैं सुनो, जब मैं फौत हो जाऊं मुझे गुस्ल देना, कफन देना, जनाजा पढ़ना, दफन कर देना, लेकिन मेरे मरने की इतला मेरे पाक पैगंबर को न देना। सबने कहा बंदा खुदा, इससे बड़ा एजाज क्या होगा कि नबियों का नबी तेरा जनाजा पढ़ाएं। कि तुम्हारी बात अपनी जगह पर, मेरे जज्बात अपनी जगह पर। रात को जिस वक्त मैं फौत हूंगा, न जाने 2 बजे हो 3 बजे हो, तुम दौड़ते हुए जाओ पैगंबर के दरवाजे पर, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हो, तुम दरवाजे पर दस्तक दो, पैगंबर की नींद में खलल है, नबी के आराम में खलल है, और जाके तुम पैगाम दो रसूल खुदा को। अल्लाह के नबी पैदल चल के फिर मेरे घर तक गए, रास्ते में कोई कांटा चुभे, कोई पत्थर लगे, मेरे पैगंबर को तकलीफ पहुंचे, कोई दुश्मन हमला कर दे, मेरी वजह से मेरे नबी की जात में कोई आंच आए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करता। पैगंबर के सहाबा ने गुस्ल दिया, कफन दिया, जनाजा पढ़ा, दफन कर दिया। दूसरे दिन मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी ने पूछा सहाबा सुनो मेरे भाई का हाल क्या है, तलहा का हाल क्या है? सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह उसका तो रात इंतकाल हो गया था, मुझे इतला क्यों न दी? अल्लाह की नबी मरने वाले ने कसम दे दी थी कि मेरी वजह से मेरे नबी को तकलीफ न होने देना। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी उठे, फरमाया चलो मैं अपने गुलाम तलहा की कब्र पर जाऊंगा। रसूल खुदा ने अपने सहाबा को लिया, तलहा की कब्र पर आए। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे। मेरे पाक पैगंबर ने तलहा गुलाम की कब्र पर खड़े होके ऐसे जुमले कहे, ऐसी दुआ की जो शायद कायनात में किसी ने किसी के लिए नहीं की। अल्लाह की नबी की जबान पर जुमला क्या था? अल्लाह तू जानता है तलहा मुझसे प्यार करने वाला, मैं तलहा से प्यार करने वाला, तू तलहा से प्यार कर, तलहा मुझसे राजी है, मैं तलहा से राजी हूं, तू भी तलहा से राजी होगा। फिर मेरे पाक पैगंबर ने दुआ क्या की है, मौला ये मेरा गुलाम तलहा है, कयामत के मैदान में जब सारे अंबिया भी होंगे, 1.25 लाख उम्मतें होंगी, तेरा बंदा मोहम्मद होगा, मेरी दिली तमन्ना ये है मैं तुझे भी देखूं, अपने गुलाम को भी देखूं, लेकिन मंजर ये हो कि तू मेरे गुलाम को देख के मुस्कुराए, मेरा गुलाम तुझे देख के मुस्कुराए। वो इमामुल अंबिया नबी मुबारक सल्लल्लाहु यूं इस्तकबाल किया था मेरे पाक पैगंबर का नबी के सहाबा ने। मदीना की धरती पर इमामुल अंबिया नबी मुबारक, शादी का माहौल है, खुशियां बड़ी हैं, दिली तमन्नाएं होती हैं शादी की, लेकिन मदीना की धरती पे बड़े अजीब से दुल्हा भी तारीख ने देखे हैं। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में है, काले रंग का नौजवान था, मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, 2 कदम आगे बढ़ाता है, कभी पीछे हटता है। रसूल खुदा ने एक सहाबी को भेजा, जाओ इसे पकड़ कर लाओ। नौजवान जो आया तो अल्लाह के नबी ने पूछा तू कौन है, चाहता क्या है, आया कहां से? कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे हटता है। सहाबी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह अभी ये मुसलमान न हुए थे, आमना के लाल मेरा नाम साद है, मुझे सादुल अस्वद कहते हैं कि काले रंग वाला साद। मैं आया अपने कबीले को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, खैस कबीले को छोड़ के, अजीजों अकारिब को छोड़ के, सारे रिश्ते तोड़ के आपके दरवाजे पर आया कि मैंने सुना ये है जो आपका गुलाम बन जाए अल्लाह जन्नत का सुल्तान बना देता है। मैं आया इसलिए कि आपका कलमा पढ़ूंगा, मुसलमान हो जाऊं और अल्लाह जन्नत दे दे। फरमाया पीछे क्यों हटता है? अल्लाह की नबी जब मैंने अपने हाथ देखे, मेरे हाथ काला, चेहरा काला, जिस्म काला, रंगत काली, दिल में ये बात आई आज सब कुछ छोड़ दूं अल्लाह की जन्नत, अल्लाह की रजा के लिए। कयामत का दिन अगर अल्लाह ने कह दिया कि मेरी जन्नत तो बड़ी हसीन है, इसमें काले रंग वाले नहीं जाएंगे, तो मेरा क्या बनेगा? इमामुल अंबिया मुस्कुराए, फरमाया सुन तू मेरे काले गुलाम को नहीं देखता, चलता फर्शों पे है, आवाज अर्शों पे आती है कि मेरा रब वो है जो रंगत को नहीं देखता, मोहम्मद की संगत को देखता है। थोड़ कलमा पड़ा, मुसलमान हुआ, थोड़े दिन गुजरे, नबी की बारगाह में आया, अर्ज की या रसूलल्लाह दिली तमन्ना ये है, जवान हो चुका, बालिग हो चुका, अब शादी कर लूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई रिश्ता, कोई
خاتون تیری نظر میں؟ عرض کہ یا رسول اللہ رشتہ تو کوئی نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تو سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، ہاں اتنی سی بات ضرور ہے، میں دربان مصطفیٰ ہوں، غلام مصطفیٰ ہوں، اب تو میری پہچان یہی ہے، بندوبست اللہ کے نبی آپ فرمائیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے، قبیلہ بنو ثقیف کا سردار ہے جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا، اور اس کی بیٹی علم و عقل میں، حسن و جمال میں پورے عرب میں مشہور ہے، جا کے اسے پیغام دے کہ اللہ کے نبی نے تیرا رشتہ اس کی بیٹی کے ساتھ طے کر دیا۔ پیغمبر کا صحابی ایک لمحے کو خوشخبری سنی، جھومتا ہوا سردار کے دروازے پر دستک دی، سردار نکلے باہر، پوچھا آنا کیسے ہوا؟ کہ میں خود نہیں آیا، اللہ کے نبی نے بھیجا، تیری بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ نو مسلم سردار نے ایک لمحے کو نبی کے غلام کو دیکھا کہ میری بیٹی تو اعلیٰ پوشاک والی، یہ پھٹے پرانے کپڑوں والا، میری بیٹی حسن و جمال والی، یہ کالی رنگت والا، میری بیٹی سردار کی بیٹی، یہ تو غلام ابن غلام ہے۔ ایک لمحے کو دیکھ کر کہا میں انکار نہیں کرتا، لیکن گھر میں مشورہ کر کے شام کو جواب دے دوں گا۔ پیغمبر کے صحابی الٹے قدموں جو لوٹے تو دل میں یہ بات آئی، سعد تیرا مقدر کالی رنگت دیکھ کے کوئی رشتہ نہیں دیتا، جنت کیسے ملے گی؟ دل ٹوٹا، روتے ہوئے آنسو بہاتے پیغمبر کی بارگاہ میں چلنے لگے۔ اس نو مسلم سردار کی بیٹی جو ساری بات سن رہی تھی اپنے ابا سے پوچھا ابا جان کون تھا؟ کہ غلام تھا اور آنے والا آیا اور رشتہ تیرا مانگتا ہے، کہ انکار کیوں کر دیا؟ رسول خدا نے بھیجا ہے کہ انکار کرنے پر خدا کا غضب نہ اتر جائے، کہ بیٹی میں جانتا نہیں، تو نہیں جانتی آنے والا کون ہے؟ کہ یہ نہ دیکھیے کہ آنے والا کالا کون ہے، یہ دیکھیے بھیجنے والا کالی کملی والا کون ہے۔ کہ میں تو قیامت کے دن فخر کروں گی کہ میرا رشتہ طے کیا تو آمنہ کی لال نے طے کیا تھا۔ ادھر انکار ہوا، اقرار ہوا، صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں پہنچے، ساری کارگزاری سنائی تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کچھ دنوں کے بعد جو آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ رشتے والی بات تو پکی ہو گئی، اب دل کرتا ہے کہ اپنی دلہن کو اپنے گھر لے آؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی پیسہ پائی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی نہیں۔ فرمایا جاؤ عثمان غنی کے پاس اور عثمان غنی سے کہنا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ عثمان غنی کہنے لگے کہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ غنی کی تو دلی تمنا یہی ہے کہ نبوت کہتی رہے، عثمان دولت لٹاتا رہے۔ پیسہ پائی لیا، پہنچے مدینہ کے بازار میں کہ جا کے شادی کا جہیز خریدیں، شادی کا سامان خریدیں۔ ابھی سامان کی خریداری کے لیے مدینہ کے بازار میں داخل ہوئے کہ ادھر سے آواز پڑی جناب بلال حبشی کی، حی علی الجہاد۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا چلو میدان احد کے لیے۔ پیغمبر کا صحابی ٹھہرا، شادی کرواؤں جہاد کروں؟ عقل کہتی شادی کر، لیکن پیغمبر کا عشق کہتا ہے شادی بھی قربان کر، جوانی بھی قربان کر، نبوت کی ذات پہ سب کچھ قربان کر دے۔ عقل ہاری، عشق جیتا، پیغمبر کی محبت میں تلوار خریدی، کالا کپڑا خریدا، گھوڑا خریدا، گھوڑے پر بیٹھے میدان احد میں پہنچے، ایسی جرت دلیری کے ساتھ لڑے کہ نبی کے صحابہ تبصرہ کرتے ہیں یارو یہ کون ہے جس کے چہرے پر کالا نقاب ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا لگتا یہ ہے کہ بدر کے میدان میں اللہ نے سفید گھوڑوں پر پیلے رومال والے فرشتے بھیجے تھے، احد کے میدان میں کالے نقاب والے اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں۔ ہوا کا جھونکا جو آیا، چہرے سے نقاب الٹا، سب نے دیکھا فرشتہ کوئی نہیں، نبی کا یہ غلام ہے جس کو شادی کا بڑا ارمان تھا۔ سب نے کہا ارے فرشتہ کوئی نہیں، پیغمبر کا غلام سعد الاسود جا رہا ہے۔ یہی سعد الاسود رضی اللہ تعالی میدان میں پہنچے، شہید ہو گئے، اور شہید بھی ایسے ہوئے کہ ان کے جسم پہ 70 کے قریب زخم آئے۔ جب اللہ کے نبی زخمی صحابہ کا معائنہ کر رہے تھے تو امام الانبیاء نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے وہ کالے رنگ والا غلام جس کو شادی کا بڑا ارمان تھا اس کو میدان میں دیکھا۔ رسول مقبول فرمانے لگے دوڑ کے جاؤ میرے ساتھ غلام کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ پیغمبر کے صحابی حضرت نعمان کہتے ہیں میں میدان احد میں دوڑ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا اے سعد تو کہاں ہے، اے سعد تو کہاں ہے، اے سعد تو کہاں ہے، تجھے اللہ کے نبی نے سلام بھیجے ہیں۔ اے سعد تو کہاں ہے، تجھے آمنہ کے لال نے یاد کیا ہے۔ اے سعد تو کہاں ہے، تجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ کہ کئی زخمیوں کے نیچے سے ایک ہاتھ جو بلند ہوا، میں دوڑ کر گیا، میں نے کہا تو کون ہے، پانی چاہیے، مرہم چاہیے؟ اس نے کہا پانی نہ مرہم، اللہ کے نبی کو پیغام دے دینا میرا نام سعد ہے، اتنے زخم لگے، خون میرا بہ چکا، دلی تمنا یہ ہے کہ جب دیدار مصطفیٰ حاصل ہو جائے چاہے روح نکل جائے، لیکن اب کیا کروں، چلنے پھرنے کی ہمت طاقت نہیں۔ اللہ کے نبی کو سلام دینا، کہنا یا رسول اللہ وہ کالا غلام دنیا سے جا رہا ہے، خدا کے حضور دعا کر دیجئے اللہ میرے کالے غلام کو جنت ضرور عطا کر دینا، میرے پیغمبر کو سلام دے دینا۔ دلی تمنا یہ ہے کہ آخری وقت میں دیدار محمد مصطفیٰ ہو جائے۔ پیغمبر کے
صحابی جناب نعمان کہتے ہیں نے دوڑ کر گیا امام الانبیاء کے پاس، اللہ کے نبی جناب حمزہ کی لاش پہ کھڑے تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو چچا کی لاش پہ کھڑے ہیں، وہ کالا غلام چلا، رسول خدا دوڑے، اللہ کے نبی کی چادر مبارک زمین پہ گر گئی، میرے پاک پیغمبر بیٹھے عطیات کی شکل میں، غلام کا سر کو اٹھایا اپنی جھولی میں رکھا، رحمت والی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیری، فرمان میرے بیٹے ساتھ اگر تو شادی کروا لیتا میں کبھی ناراض نہ ہوتا، کتنی تمنائیں تھی تیری، کتنے ارمان تھے تیرے، کتنی آرزویں تیری، تو نے سب کچھ قربان کر دیا۔ پیغمبر کا صحابی جو پیغمبر کے مقام کو جانتا ہے، پورے جسم کی قوت کو جمع کیا، سر کو اٹھا کے نبی پاک کی جھولی کے بجائے نبی کی میرے بھائی قدموں میں رکھا اور زبان حال سے کہا آقا شادی کروانا تمنا نہ تھی، زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہی تھی کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو تھی۔ نبی کے صحابی کی آخری سانس نبی پاک کے قدموں میں نکلے، اللہ کے نبی جب اٹھے تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رسول خدا نے اعلان کیا، فرمائے لوگوں سنو، یہاں جتنے شہید موجود ہیں ان کے ورثہ خاندان قبیلے کے لوگ موجود ہیں، لیکن میرا یہ یار تو پردیسی، خاندان کوئی نہیں، وارث کوئی نہیں، کہ باقی سب شہیدوں کے وارث دفن کریں گے اور اس غلام کو میں محمد اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔ ایسا یہ میرے بھائی منظر تھا کہ میں پیغمبر کے ماموں جسے دنیا سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتی ہے، اور یہ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ دنیا جہان کے سارے لوگ جب میرے نبی پاک کا نام آئے تو سارے کہتے ہیں کہ آقا تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ لیکن یہ سعد بن ابی وقاص وہ ہے، احد کے میدان میں اللہ کے نبی تیر نکال کے اپنے یار کو دیتے اور اللہ کے نبی فرماتے سعد تیر اور چلا، تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان۔ یہ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ میرے پیغمبر کے رشتے میں ماموں ہے، حقیقی ماموں نہ تھے، جناب سیدہ آمنہ کے چچا کے بیٹے۔ ایک مرتبہ میرے پاک پیغمبر کو یوں ماموں کی محبت نے ستایا کہ اللہ کے نبی نے جناب سعد کا ہاتھ پکڑا، مجمع میں کھڑا کیا، فرمایا لوگوں سنو یہ سعد میرا ماموں ہے، اگر کسی کا ایسا ماموں ہو تو مجھ محمد کو بھی دکھائے۔ وہ عزت و عظمت والا سعد بن ابی وقاص جس نے چائنا کی سرزمین کو فتح کیا، جو آج بھی چائنا کی وادیوں میں آرام کر رہا ہے، وہ سعد بن ابی وقاص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے جن 10 اصحاب کے نام لیے کہ ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعد بھی جنتی، سعید بھی جنتی، جس میرے بھائی جس کا نام اللہ کے نبی نے عشرہ مبشرہ میں شامل کیا، وہ سعد بن نبی وقاص چیخ مار کے روئے۔ لوگوں نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہ کالے غلام کا مقام نہیں دیکھتے؟ آیا کل تھا پیغمبر کے ہاتھوں میں قبر میں جا رہا ہے، دلی تمنا یہ ہے یا اس سعد کی لاش نہ ہوتی سعد ابن ابی وقاص کی لاش ہوتی۔ اور جب اللہ کے نبی نے قبر میں اتارا امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے، اور امام الانبیاء نے اچانک اپنا رخ مبارک جو پھیرا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ غلام سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ فرمایا گستاخی نہیں ہوئی، جنت کی حوریں جنت سے جھرمٹ در جھرمٹ یوں اتر کے آ رہی ہیں اور آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ایک کہتے نہیں یہ غلام میرا شوہر ہے، اس نے کہا نہیں یہ میرا شوہر ہے، تیسرے کہتے نہیں میرا شوہر ہے۔ کہ اچانک ہوا کا جھونکا جو آیا تو ایک حور کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا، اور محمد کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ میں سعد کی بیوی کی ننگی پنڈلی کو دیکھوں۔ یہ رسول خدا کے وہ صحابہ ہیں کہ شادی جیسا وہ لمحات جو زندگی بھر کی جوانی کی تمنائیں اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ کون نہیں جانتا اس سیدنا حنظلہ کو جو پہلی رات بیوی کے پہلو میں بیٹھے، آواز جو پڑی کانوں میں، اٹھ کر کھڑے ہوئے، غسل بھی نہ کیا، میدان احد میں پہنچے، شہید ہو گئے، لاش نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا صحابہ دوڑو ڈھونڈو میرے یار حنظلہ کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن میرے یار کی لاش کا مصلح کر دے۔ پیغمبر کے صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھجور کے جھنڈ کے پاس پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ لاش تو موجود ہے، حالت بڑی عجیب ہے، داڑھی سے بھی پانی کے قطرے، زلفوں سے بھی پانی کے قطرے۔ اللہ کے نبی نے تحقیق کی احوال جو کی تو پتہ یہ لگا غسل واجب تھا، تو اللہ نے پیغمبر کے صحابی کو اعزاز یہ عطا کیا کہ مرتا فرشوں پہ ہے، غسل آسمان کے فرشتے عرشوں پہ دیتے۔ یہ تو سب نے سنا، لیکن اس صحابی کو ہم کیسے بھول جائیں؟ پہلی رات پہلی ملاقات تھی بیوی سے،
کمرے میں داخل ہوئے، آواز پڑی کانوں میں، چلو میدان جہاد کی طرف، الٹے جو دوڑے تو بیوی نے کہا بندہ خدا کہاں چل دیا؟ کہا سنتی نہیں اللہ کے نبی کا اعلان کانوں میں پڑ گیا، اب میں یہاں گھر میں بیٹھوں تو میرے لیے تو ایک ایک پل جو ہے یہ امتحان ہوگا۔ تو خاتون نے کہا خدا کی قسم میں تجھے روکتی نہیں ہوں، لیکن خدا کے لیے اتنا کر کہ ایک مرتبہ اپنا چہرہ دکھا دے، میرا چہرہ دیکھ لے، اپنا نام بتا دے، میرا نام پوچھ لے، تعارف تو کروا، پتا تو لگے کہ میری زندگی کا بندھن بندھا کس کے ساتھ ہے، پتا تو لگے میرے سر کا تاج مجازی خدا کون ہے، پتا تو لگے کہ زندگی میں نے کس کے سہارے بتانی ہے۔ تو شوہر نے کہا سن اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، اب میں ایک لمحے کو بھی تیرے پاس نہ بیٹھوں گا نہ بات کروں گا۔ پیغمبر کا صحابی جو دوڑا، پیچھے پیچھے بیوی دوڑی، کہا خدا کی قسم روکتی نہیں، چہرہ دکھا دے، قیامت کے میدان میں پہچانوں گی کیسے میرا شوہر کون ہے۔ جھینا جھپٹی میں شوہر کی قمیض کا پلو بیوی کے ہاتھ میں آیا، پلو پھٹ گیا۔ صحابی رسول نے دوڑتے دوڑتے کہا سن اگر تجھے پریشانی یہ ہے تو میدان حشر میں پہچانے گی کیسے تیرا شوہر کون ہے؟ کہ قیامت کے میدان میں دیکھ لینا جس کا پلو پیچھے سے پھٹا ہوگا وہی تیرا شوہر ہوگا۔ یہ کون؟ پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے صحابہ۔ آج جو ملک پاکستان میں حالات چلے ہیں، کچھ بڑے بڑے فلاسفر، کچھ بڑے بڑے نام نہاد لیڈران کرام کہتے ہیں یہ مسلمان قوم بڑی جذباتی ہے۔ دیکھو جب بھی بات نبی کی ذات کی ہے یہ تو جناب یوں بھی پھرتے ہیں جذبات کی عالم میں، نفع نقصان نہیں سوچتے، یہ سود و زیاں کو نہیں سوچتے، یہ جناب اپنی غلامی نوکری کچھ نہیں چھوڑتے، یہ جناب دنیا بھر کے معاملات ان میں سے کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن میرے بھائی زمانے بھر کے ان بدھوؤں کو کون بتائے کہ میرے پاک پیغمبر نبی مبارک کی محبت وہ عظیم ترین ورثہ ہے جو اللہ نے امت محمدیہ کے ہر بچے بوڑھے جوان مرد و عورت کے دل میں رکھا ہے۔ مسلمان اعمال کے لحاظ سے بے عمل تو ہو سکتا ہے لیکن عشق محمدی کے لحاظ سے بغیرت کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو امت کے عام لوگ تو اپنی جگہ پر ہیں۔ اردو زبان کے بہت بڑے شاعر گزرے جنہیں دنیا اختر شرانی مرحوم کہتی ہے، بہت بڑا شرابی اختر شرانی شراب خانے میں بیٹھا شراب پی رہا تھا، چند سیکولر یونیورسٹی کے طالب علم اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ جب اختر شرانی نے 2 بوتلیں چڑھا لی تو پرواز کرنے لگے، ٹن ہو گئے۔ کسی نے کہا اختر شرانی یہ تو بتائیے مرزا غالب کیسا شاعر تھا؟ کہ کل کا بچہ ہے اس کو تو شاعری سیکھنی چاہیے۔ کہ الطاف حسین حالی کہ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اپنے شاگردوں میں بھی تسلیم نہ کروں۔ کہ میر تک میر کا شاعری تو کرتا ہے، کہیں کہیں پر جھول کمی اس کے اندر ہے۔ جب یہ دیکھا کہ بڑے بڑوں کو ہواؤں میں اڑا رہا ہے تو ایک بدبخت نے کہہ دیا شیرانی یہ تو بتائیے کہ آمنہ کے لال محمد عربی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اتنا جملہ سننا تھا، شرابی کی شراب کا نشہ گیا، بوتل ہاتھ میں تھی، میز پہ ماری، بوتل کو توڑا، اس نوجوان کی جانب بڑھا کہ بدبخت آدمی تو چاہتا کیا ہے؟ میں شراب پی بیٹھا تو تیرے ذہن میں یہ ہے کہ میں محمد عربی کے دامن کو چھوڑ دوں؟ کہ خدا کی قسم ایک ہی تو سہارا ہے پیغمبر کی غلامی کا، اگر تو مجھ سے وہ سہارا چھیننا چاہے گا یا تو رہے گا یا میں رہوں گا۔ وہ شرابی تھا، پھر ایک نعت لکھی کبھی اے نسیم سحر تیرا جو گزر ہو دیار حجاز میں تو جا کے میرا سلام کہنا حضور بندہ نواز میں۔ یہ وہ محبت اور نشہ ہے کہ جو اللہ نے اس امت کے نصیب وروں کو عطا کیا ہے۔ کون سے وہ لوگ ہیں لاہور کی دھرتی پہ اس دور میں کیا کچھ نہیں تھا، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے منبر و محراب، بڑی بڑی مساجد، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے ذاکر، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے تہجد گزار، لیکن ایک وہ تھا جسے دنیا تالے محمد لوہار کا بیٹا کہتی ہے، جو سارا دن لوہار کی دکان پہ بیٹھ کے ہتھوڑے کے ساتھ ٹھک ٹھک کرتا ہے، لیکن جب کھاتے لگا نبی کے تو آج وہ ٹھک ٹھک نہیں بلکہ اہل و سنت کے دلوں میں دھک دھک کرتا ہے۔ وہ کون ہے جس کا جنازہ میاں والی کی جیل سے اٹھا تھا اور اس دور کی عدالت نے، اس دور کی میرے بھائی حکومت نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا، غسل نہیں دیا، کفن نہیں دیا، اور اس کو 16 دن کے بعد علامہ اقبال نے تحریک چلائی کہ یہ غازی علم الدین لا وارث نہیں ہے، جو پیغمبر کا غلام ہے پوری امت اس کی وارث ہے، ہم غسل بھی دیں گے، جنازہ پڑھیں گے، کفن بھی دیں گے، اعزاز بھی دیں گے۔ 16 دن کے بعد میاں والی کی جیل میں قبر کشائی جو ہوئی، دنیا نے منظر دیکھا کہ عاشق رسول کا جسم بھی سلامت تھا، خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اور یہ ایسا جنازہ تھا جو میاں والی کی جیل سے اٹھا اور جا کے پہنچا میانی قبرستان پرانا ملتان روڈ لاہور کی دھرتی پہ۔ 16 دن کے بعد قبر کشائی جو ہوئی اور اس ایک جنازے کو دیکھ کر کئی سو غیر مسلموں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آج زمانے والے بڑے لوگ کہتے ہیں اور دیکھو تم نے یہ کر دیا، روڈ بلاک کر دیا،
تم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، ملکی معیشت کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور بھائی یاد رکھو، ہمیں ملکی امن عزیز ہے لیکن آمنہ کے لال کی ذات سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ یہ ملک پاکستان اللہ نے دیا تو خدا کی قسم محمد عربی کے صدقے سے دیا ہے، اور ایک لفاظی نہیں ہے۔ تاریخ پاکستان پڑھ کر دیکھیے، جب غازی علم الدین کا جنازہ اٹھا تھا تو اسی دور میں علامہ اقبال نے یہ تحریک چلائی اور یہ فیصلہ کیا 1929 کے اندر نومبر کے مہینے میں کہ آج تو ہمیں یہ کوئی اپنے مسلمان کا جنازہ پڑھنے نہیں دیتے تو کل کنا تو نہ نبی کی ذات محفوظ ہوگی، نہ نبی کی نبوت محفوظ ہوگی، نہ دین محفوظ ہوگا۔ اس دور میں علامہ اقبال نے تحریک یہ چلا چھوڑی تھی کہ انشاءاللہ آن قریب ہم ایک آزاد ملک حاصل کریں گے۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ملک پاکستان صدقہ ہے پیغمبر کی ختم نبوت کا، اور اس تحریک پاکستان میں سب سے پہلا خون گرا تو عاشق رسول غازی علم الدین کا گرا ہے، اور وہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، مولوی دیدار علی وزیر آباد وزیر مسجد کے بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم، پیر جماعت شاہ علامہ اقبال، دنیا بھر کے بڑے بڑے وہ لوگ تھے۔ اور میرے بھائی عاشق رسول، خدا کی قسم آج کو کہنا کل کا بچہ، او بھائی بچہ نہیں ہے، یہ میرے بھائی سچا ہے جس کو اللہ نے نبی کی ختم نبوت کے لیے چنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جنازہ اٹھتا ہے یہاں پہ ممتاز قادری کا، اور پہلی سب میں جنازہ پڑھنے والے کون؟ اسے دنیا پیر عزیز الرحمان ہزاروی کہتی ہے۔ جنازہ اٹھتا ہے ایک پولیس کانسٹیبل کا، جنازہ پڑھنے والے کون ہیں؟ اسے دنیا بند کا میرے بھائی وفاق المدارس کا ڈپٹی سیکٹری قاضی عبدالرشید کہتی ہے۔ جب بات آ جائے پیغمبر کی ذات کی تو یاد رکھیے گا کہ اڈیالہ کی جیل میں غازی علم الدین کے اس غازی ممتاز قادری شہید کے لیے پہلا اصحال ثواب قرآن خوانی کروانے والا کون تھا؟ جسے دنیا سپاہ صحابہ کا مرکزی صدر علامہ اورنگزیب فاروقی کہتی ہے، اور اپنے پہلے بیان میں کہا تھا کہ لوگوں یہ نہ دیکھنا کہ کٹنے والا کون ہے، دیکھنا تو یہ دیکھنا کٹا کس کی ذات پہ ہے، کہ جو نبی کا غلام بن جاتا ہے ہمارا وہ امام بن جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ ذہن میں رکھیے گا، آج کو کہنے والا کہنا عجیب تھا یار وہ غازی ممتاز قادری، بچے بھی تھے، بیوی بھی تھے، ایسی چارمنگ پے والی اس کی نوکری بھی تھی، جاب بھی تھی، لیکن گورنر کا وہ سیکورٹی گارڈ تھا، کوئی عام شخص تو نہ تھا لیکن عجیب دیوانہ تھا۔ اس نے کچھ نہ دیکھا، اور بھائی یہ تو انسان تھا، مسلمان تھا، نبی کا عاشق تھا۔ یہاں تو معاملہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا کہ منگول خاندان یعنی ہلاکو خان چنگیز خان کے خاندان کے کچھ لوگ جو عیسائی ہو گئے، اور انہوں نے ایک شخص کو بلایا جو بہت بڑا عیسائی راہب تھا، اور آ کے وہ اپنے بادشاہ کے تخت کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں تنقید اور تنقید کرنے لگا۔ اور اسی بادشاہ کا پالتو کتا جو اسی کے تخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جب وہ عیسائی عالم میرے پیغمبر کی توہین کرنے لگا تو وہ کتا اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر بھونکنے لگا۔ لوگوں نے کہا سن تو اللہ کے نبی کی توہین کر رہا ہے، اسے تو یہ جانور بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو عیسائی عالم کہنے لگا سنو، کتا بڑا خوددار جانور ہوا کرتا ہے، جب میں ہاتھ شاتھ ہلاتا ہوں یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ حملہ نہ کر دے، یہ اپنے دفاع کے لیے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب وہ پیغمبر کی ذات کی بات کرتا تو کتا بھونکنا شروع کر دیتا، جب وہ کتے کی کسی اور کی بات کرتا تو وہ چپ ہو جاتا۔ اور جب میرے بھائی اس نے پیغمبر کی ذات کے بارے میں توہین آمیز سلسلے کو جاری رکھا تو اسی کتے نے اپنا پٹا توڑوایا، رسی توڑوائی، چھلانگ لگائی، تخت پہ آیا، بادشاہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے عیسائی عالم دین کی گردن کو دبوچا، چھوڑا اس وقت جب وہ لعنتی جہنم کا ایندھن بن چکا تھا۔ اس ایک منظر کو دیکھ کے 40,000 عیسائیوں نے میرے محمد کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو سیکھنا چاہے نا تو یقین مانے بہت بڑی چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ ایک صاحب کل کہنے لگے ٹینشن، یہ شوگر کا علاج دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا شوگر کا ایک علاج دنیا میں موجود ہے، اور وہ علاج وہ ہے کہ جو ہر ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، ہر میرے بھائی ڈالے کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے، اور وہ علاج کیا ہے کہ وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں۔ وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں۔ بات دین کی آ جائے، قرآن کی آ جائے، نبی کی آ جائے، صحابہ کی آ جائے، اہل بیت کی آ جائے، حق بیانی کی آ جائے، کچھ لوگ بیچارے حجروں میں چھپ جاتے ہیں، کچھ لوگ بیچارے فتوے چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ بیچارے اپنے اکابر اسلاف کی قلم سے لا تعلقی کا اعلان کر دیتے ہیں، لیکن زمانے بھر کو بتا دیجئے کہ بھائی وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں۔ ہاں جب مرنا ہی ہے تو پھر کسی کے کھاتے لگ کے کیوں نہ مرا جائے؟ جب موت ہی زندگی کا اختتام ہے تو پھر اس
موت کا خاتمہ حسین ہونا چاہیے کہ یہ موت آئے یا نبی کی غلامی میں، یا صحابہ کی غلامی میں، یا آل محمد کی غلامی میں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اگر زندگی کا مزہ لینا ہے تو جا کے مدینہ میں مر جاؤ۔ میں کہتا ہوں مدینہ جانے کی ہمت، طاقت، موقع میسر نہیں ہے، اور زندگی حسین موت کا مزہ لینا چاہتے ہو تو پھر پاکستان میں ہی رہتے ہوئے مدینہ والوں میں مر جاؤ، اللہ وہی مزہ تمہیں عطا کر دے گا۔ کیسے عطا کر دے گا کہ آج وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو میرے پاک پیغمبر کا صحابی، نبی کا عاشق صادق ہے، اللہ کے نبی کی وفات اقدس کے بعد پیغمبر کی خالی جگہ کو دیکھنے کی ہمت، طاقت یارہ نہ رہا تو چھوڑا مدینہ کو، آگے دمشق میں اللہ کے نبی خام میں آئے اور کہا بلال اتنا ظلم کہ میرا پڑوس چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے مدینہ میں گئے اور پیغمبر کے نواسوں نے کہہ دیا کہ نانا بلال آج تو نانا محمد والی اذان سناتے۔ اذان جو دی جناب بلال حبشی نے، مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا۔ پیغمبر کے صحابہ، نبی کے صحابہ کی عورتیں، بچے روتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں آگے کہ لگتا یوں ہے جیسے آج اللہ کے نبی واپس مسجد نبوی میں آگے ہو۔ یہ منظر جو دیکھا بلال حبشی نے، پھر آگے دمشق کی سرزمین پہ فوت وہیں پر ہوئے، قبر وہیں پر بنی، اور جب آخری وقت آیا تو بیوی رو رہی تھی کہ بلال تو چلا دنیا چھوڑ کے، کہ روتی کیوں ہے؟ خدا کی قسم ہی آنکھیں بند ہوگی تو جنت میں اپنے یار محمد کی ملاقات ہوگی صلی اللہ۔ اور یاد رکھیے گا، مرو نبی کی محبت میں، مرو نبی کے عشق میں، خدا کی قسم تم دفن یہاں چکوال میں بھی ہو جاؤ تو اٹھو گے میرے نبی کے قدموں سے۔ اور یہ تو قیامت کے دن اللہ کی نبی نے ارشاد فرما دیا تھا کہ جب جناب بلال حبشی اٹھیں گے، فرمایا دمشق سے نہیں اٹھیں گے، دائیں میرے ابو بکر، بائیں میرے عمر میرے قدموں سے اٹھے گا تو بلال حبشی اٹھے گا۔ تو یہاں پر امام الانبیاء نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ انسان، مسلمان پھر جانور، اور جانوروں میں دیکھیے کون؟ وہ جانور جسے آج کسی بھی کو گالی دینی ہو تو کتے کا نام لیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی پیغمبر کی غلامی کا سبق کیسے دیتا ہے کہ یہاں پر امام الانبیاء نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین جو ہو تو کتے نے کچھ چیزیں ہمیں بتا دی، اور وہ چیزیں کیا بتا دی؟ کچھ چیزیں کہیں سے بھی سیکھنے کو مل سکتی ہیں کہ جب بات اپنی کا معاملہ آئے تو خاموش رہے، لیکن جب نبی کی ذات کا معاملہ آئے تو پھر تجھے بولنا چاہیے۔ پھر تیرے گلے کے اندر اگرچہ سرکار کا بھی پٹا ہو تو تو نے سرکار کے پٹے کو نہیں، مدینہ کے تاجدار کے غلامی کے پٹے کو دیکھنا ہے۔ پھر تو نے میری اپنی جاب کو نہیں دیکھنا ہے تو رسالت مآب کو دیکھنا ہے۔ پھر تو نے روزی کو نہیں دیکھنا بلکہ مدینہ والے کے روزے کو دیکھنا ہے۔ پھر تو نے دنیا کے جلال و جمال کو نہیں دیکھنا، تو نے دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے۔ پھر دیکھنے والے نے دنیا کو بتایا کہ بات اپنی ہو تو چپ رہنا تیرے لیے بہتر ہے، لیکن بات آمنہ کے لال کی ہو تو چپ رہنا یہ کفر کی علامت، منافقت کی علامت ہوگا۔ اس وقت بولنا تیری غیرت کا بھی نشان ہے، تیرے ایمان کا بھی نشان ہے۔ اور اس وقت تو میرے بھائی لازمی نہیں دونوں ٹانگیں ہوں، بابا خادم رضوی کی طرح ٹانگوں سے معذور ہو تب بھی بولنا تیرا حق بنتا ہے۔ اور یہ ملے گا کیا؟ اور یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص نبی کی ذات کا معاملہ آ جائے اور بلانے والا کوئی ہو بریلوی اور دیوبندی کہ میں نہیں جاؤں گا تو ایسے دیوبندی پر خدا کی لعنت ہے۔ بلانے والا ہو دیوبندی اور جانے والا بریلوی کہہ دے کہ نبی کی ذات کے لیے میں نہیں جاؤں گا تو ایسے بریلوی پر خدا کی لعنت ہے۔ بلانے والا ہو اہل حدیث، یہ دونوں نہ جائیں، جب بلانے والے یہ دو ہو اور جانے والا اہل حدیث نہ جائے، اسے میرے بھائی زندگی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ جب بات آ جائے گی پیغمبر کی ذات کی تو ایک ہی معاملہ ہے، ہم نبی پاک کی شمع رسالت کے پروانے ہیں۔ پروانے کا ایک کام ہے، شمع جہاں جل جائے وہ یہ نہیں دیکھتا جلانے والا کون ہے، وہ ایک ہی دیکھتا ہے شمع جل گئی میں نے جان کو قربان کرنا ہے پیغمبر کی ذات کے لیے۔ اگر دیوبندی بلائے گا میں تب بھی حاضر ہوں، بریلوی بلائے گا میں تب بھی حاضر ہوں، کوئی اہل حدیث بلائے گا میں تب بھی حاضر ہوں۔ اور کیوں نہ جائے؟ اس ایک میرے بھائی بے زبان کتے نے بتا دیا کیا؟ بادشاہ کے پہلو کو کہتا ہے دیکھو بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن دیکھو گورنر اگر نبی کی توہین کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی پھر یہ دیکھ لے، انور شاہ کشمیری رحم اللہ نے کہا تھا کہ اگر تو نبی پاک کی ختم نبوت کا دفاع نہیں کرتا تو پھر تیری ذات سے بہتر گلی کا کتا اچھا ہے۔ اور یہ گلی کا یہ کتا جس نے بادشاہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے عیسائی عالم کی گردن کو دبوچ کے زمانے کو بتا دیا کہ بھونکنے والا کسی بادشاہ کے پہلو میں بھی بیٹھا ہوگا تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، گستاخ رسول کو کھڈے لائن لگانا ہے۔ اور یہاں پر ہوا کیا تھا؟ آج زمانے والے لوگ کہیں
جی دیکھیں آپ نے دین کا امیج خراب کر دیا، اب ہم 2 روزہ کانفرنس بلائیں گے تاکہ دنیا کے سامنے بتائیں کہ ہم مسلمان تو بڑے پر امن ہیں۔ بھائی مسلمان پر امن ہیں لیکن مسلمان بغیرت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ میرے بھائی ایک عالم دین بھی کانفرنس کرے اور وزیر اعظم بھی کانفرنس کرے، وزیر اعظم صاحب یہ کانفرنس سے مولویوں کے لیے چھوڑ دو، تیرا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کا ایسا قانون بنا دے کہ رہتی دنیا تک کسی لانتی کو بھونکنے کی جرات ہی نہ ہونے پائی یہاں پر۔ اور اگر تو یہ کہے کہ اس زمانے میں امیج خراب ہو گیا تو یاد رکھیے گا نبی پاک کی ذات کے دفاع کی وجہ سے امیج خراب نہیں ہوتا۔ زمانے نے کہا تھا 9/11 کا معاملہ ہو گیا، ایک دین بدنام کر دیا، لیکن آج بھی دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے جتنے لوگ امریکہ میں 9/11 کے بعد مسلمان ہوئے اتنے پہلے نہیں ہوئے تھے۔ گستاخانہ خاکے تم نے بنائے تھے میرے پیغمبر کی ذات کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن اللہ جس نور کو آویزاں نور کو میرے بھائی دنیا میں پھیلانا چاہے اسے مٹا کوئی سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے گستاخانہ خاکوں کے بنانے والوں کو خاک کیا، نبی کے غلاموں کی تعداد کو بڑھا دیا۔ جب ایک کتا کسی گستاخ کے اوپر حملہ کرے تو 40,000 عیسائی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جب مسلمان نبی کی ذات کا دفاع کرے گا دین کیسے نہیں پھیلے گا دنیا کے اندر؟ تو انشاءاللہ اس پہ ملے گا کیا؟ اس پہ ملے گا کیا؟ ایک صورت ایسی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا جو جمعۃ المبارک کے دن پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس شخص کو فتنہ دجال سے بھی بچائیں گے، دجال سے بھی بچائیں گے۔ وہ صورت کون سی بھائی؟ سورہ قاف ہے۔ 4 بڑے اہم واقعات اس میں اللہ نے بیان کیے، اس میں ایک واقعہ وہ ہے کہ کچھ لوگ تھے، نوجوان تھے، اپنے ایمان کی دولت کو بچانے کے لیے بادشاہ وقت سے اور وہ چلے اپنے شہر کو چھوڑ کے، گاؤں بستی کو چھوڑ کے پہاڑی علاقے کی جانب، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ تھے کتنے کہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا، وہ 7 تھے تو آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کنفرم تعداد، فائنل فگر قرآن نے بھی نہیں بتائے۔ جب تعداد نہیں بتائی تو نام کون بتائے گا؟ جب تعداد نہیں بتائی تو دور کون بتائے گا؟ جب تعداد نہیں بتائی تو کس نبی کے دور میں، کس بادشاہ کے دور میں، یہ بھی کنفرم نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جہاں جہاں پہ اللہ نے ان اصحاب کا تذکرہ کیا وہیں پہ ان کے ساتھ رہنے والے کتے کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ 3 وہ چوتھا، یہ 5 وہ چھٹا، یہ 7 وہ 8واں۔ پھر ہوا کیا؟ جب یہ نکلے بستی سے باہر تو کتا ان کے پیچھے پیچھے تھا، تو ایک اصحاب کہف میں سے ایک شخص نے پتھر اٹھا کے اس کتے کو مارا تاکہ یہ بھاگے۔ اس نے زبان حال سے پوچھا مارتے کیوں ہو؟ کہ تو کتا ہے، بھونکے گا، ہم بے موت مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، جب تو بھونکے گا تو دشمن ہمیں پکڑ لے گا۔ اس نے زبان حال سے کہا سنو میں کتا ضرور ہوں لیکن اصحاب کو بھونکنے والا کتا نہیں۔ پھر ہوا کہ زمانے نے دیکھا 3 سال تک غار کے اندر وہ اندر تھے، یہ باہر تھے، وہ بھی سوئے یہ بھی سویا، کروٹ وہ بھی بدلے کروٹ یہ بھی بدلے، نور کی تجلی جو ان پہ وہ اس پہ۔ 300 سال تک زمین کے کسی حیوان نے، کسی کیڑے مکوڑے نے، زمین کی خاک نے نہ ان کا کچھ بگاڑا نہ اس کا کچھ بگاڑا۔ ہوا کیا تھا؟ جب سونے والے اٹھے تو کسی نے کہا تھوڑی دیر سوئے ہو، کسی نے کہا 300 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن زمانے کے اندر 300 سال بیتے، ان کے لیے ایک پل ایک پہر گزرا تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ دنیا کے لیے نظام اور ہوتا ہے لیکن نبی کے غلاموں کے لیے نظام اور ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں پر بھی کیا ہوا؟ مفسرین نے لکھا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کتے کو انسانی شکل میں جنت میں بھیج دیں گے۔ نامعلوم نبی کے، نامعلوم دور کے، نامعلوم اصحاب اگر ان کا دفاع ایک کتا کرے تو اللہ اسے جنت عطا کر دے گا، اور اگر ہم نبیوں کے نبی آمنہ کے لال کا دفاع کریں تو اللہ کیا کچھ عطا نہیں کرے گا۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ موت بہرحال آنی ہے، مرے گا وہ بھی، مریں گے یہ بھی، مریں گے وہ بھی۔ اور احمد بن حنبل رحم اللہ نے کہا تھا کہ ہمارے اٹھنے والے جنازے دنیا کے سامنے فیصلے کر دیں گے کہ گدھے پر کون سوار ہے، گھوڑے پر کون سوار ہے، مرتے وہ بھی ہیں، مرتے یہ بھی ہیں، روتے ان کو بھی ہیں، روتے ان کو بھی ہیں، کفن ان کو بھی ملا، کفن ان کو بھی ملا، غسل اس کو بھی ملا، غسل اس کو بھی ملا، چارپائی اس کو بھی تھی، چارپائی اس کی بھی تھی، جنازہ اس کا بھی اٹھا، جنازہ اس کا بھی اٹھا، رونے والے اس کو بھی روئے، رونے والے اس کو بھی روئے۔ لیکن فرق یہ ہے جب ان کا جنازہ اٹھے تو جنازہ اٹھانے والے کرایہ دار ہوتے ہیں، جب جنازہ ان کا اٹھے تو اٹھانے والے بے شمار ہوتے ہیں۔ جب وہ اٹھے تو میرے بھائی وہ ہیں کہ جن کے جنازوں کو دیکھ کے دنیا آ کرتی ہے، اور جب جنازہ عاشق رسول کا اٹھے دنیا واہ واہ کرتی ہے۔ اب یہ پسند اپنی اپنی ہے کہ ہم نے مرنا تو ہے
لیکن موت گلے لگانی کون سی ہے؟ طلب صادق ہونا تو اللہ گھر میں بھی 82 سال کی عمر میں بھی سمیع الحق جیسی شہادت والی موت عطا کر دیتا ہے، کہ جو آخری میرے بھائی زندگی کی تقریر میں بھی کہے کہ اللہ موت دے تو نبی کی غلامی والی موت دے، تو یاد رکھیے گا موت وہ ہے جو آنی ایک مرتبہ ہے، زندگی کا خاتمہ تو ہونا ہی ہے، تو کیوں نہ اس زندگی کا خاتمہ نبی پاک کے کھاتے لگ کے یوں مرے کہ جب قیامت کے دن اٹھے تو دور سے دیکھ کے تیرا میرا نبی کہہ دے فرشتوں ہٹ جاؤ یہ تو میرا محمدی غلام آ رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ دیں ہٹ جاؤ یہ عاشق رسول آ رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ دیں یہ میرا ہے میں اس کا ہوں، اور جس کو نبی نے اپنا کہہ دیا خدا کی قسم دنیا بھی اسی کی ہے، آخرت بھی اسی کی ہے۔ اس نبی پاک کے لیے نبی کے صحابہ نے، نبی کے امتیوں نے، عاشقان مخلصین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ہے، اگر جان قربان نہیں کر سکتے تو کم از کم نبی کے دین کو بھی قربان نہ کرے، نبی کی سنتوں کو بھی قربان نہ کرے۔ شادی بیاہ کا جو موقع آ جائے تو کہنے والے کہتے ہیں شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اگر اب یہ اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یاد رکھیے گا آخری تاجدار مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا چاہے ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی، جس کو تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ مسلمان کی زندگی یہ نہیں ہے کہ خوشی کا موقع آئے تو اوقات سے باہر نکل جائے، مسلمان کی زندگی یہ نہیں ہے کہ میرے بھائی جب اس کو کوئی ڈر خوف آئے تو اس وقت وہ اللہ کی ذات کو بھول جائے۔ مسلمان وہی ہے کہ تخت پہ ہو تب بھی غلامی محمد عربی کی، تختہ دار پہ ہو تب بھی غلامی محمد عربی کی، کسی شاہ کے دربار میں ہو تب بھی غلامی محمد عربی کی، اور برسر بازار ہو تب بھی غلامی محمد صلی اللہ تو یہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ جی بھائی فضول خرچی، رسم و رواج ان سے بچیں گے، شادی بہترین۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ سے کسی نے پوچھا حضور سب سے اچھی شادی کون سی ہے؟ فرمایا جو سادی ہے۔ کیا ہے؟ سادی ہے۔ فرمایا بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں امت کے غریب شامل ہوں، اور سب سے بدترین کھانا وہ ہے جس میں امت کے غریبوں کو دھتکار دیا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ اتنی فضول رسمیں اور اتنے کھانوں پہ معاملات کہ جی رہتی دنیا تک لوگ ہمارے کھانوں کی مثالیں دیا کریں گے، اور بھائی تو ایک شادی پہ 4 قسم کے کھانے تیار کر لے گا، لیکن جس غریب کے گھر میں بیٹھنے والی بچی بوڑھی ہو گئی، بالوں میں سفید بال آ گئے، اس کے دل پہ جو چھریاں چلتی ہیں ان کا میرے بھائی مداوع کون کرے گا؟ ملک پاکستان میں ابھی بھی تقریباً 88 لاکھ ایسی بچیوں کی عمر ہے جو شادی کی عمر سے بھی اوور ہو گئیں، لیکن آج جہیز جیسی لعنت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے دروازوں پر بوڑھی ہو گئی۔ اگر میرے بھائی اتنا سا ہم کر لیں کہ ہم اپنے ون ڈش کرنا ہی ہے، سادگی اپنا لیں، تو یقین مانیں ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے رہنے والے، اپنے خاندان قوم قبیلے محلے کے رہنے والے ایسے کئی بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، ایسی کئی بچوں کے ہاتھ پیلے کر سکتے ہیں کہ آج دنیا میں اسباب نہ ہونے کی وجہ سے جو آج اپنے گھروں کی دہلیز پر بوڑھی ہو گئی۔ اور جب میرے بھائی نکاح کو مہنگا کر دو گے تو زنا سستا ہو جائے گا۔ ہم نے زنا کا رستہ بند کرنا ہے تو نکاح کو سستا۔ دنیا کے آخری نبی آمنہ کے لال نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا ولیمہ، اور بات میں اپنے ختم کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کا ولیمہ محرم کا مہینہ سن 7 ہجری، خیبر کا مقام، خیبر ہوا فتح، یہودی سردار ہوئی ابن اخطب کی بیٹی سیدہ صفیہ کے ساتھ میرے پیغمبر نے نکاح کیا، اور اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کو ہے؟ صحابہ کرام جو کچھ تھا، کسی کے پاس روٹی پنیر دودھ کھجور سب لے کر آئے، دسترخوان پر رکھا گیا، اور آمنہ کے لال نے فرمایا لوگوں بسم اللہ پڑھو، کھانا شروع کر دو، یہ کائنات کے سردار محمد عربی کا دعوت ولیمہ ہے، اللہ کے نبی کا دعوت ولیمہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بھائی معاملہ سب کے سامنے ہے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف مدینہ کے بہت بڑے تاجر تھے، غریب نہیں تھے، اور تھے بھی ایک ہی محلے میں، مسجد نمازیں بھی پانچوں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن آیا جو صحیح تو قمیض پہ پیلا سا داغ لگا تھا۔ آمنہ کے لال نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ کل میں نے نکاح کیا تھا، خوشبو لگائی تھی، اس کا داغ باقی رہ گیا۔ اگر ہمارے ہاں ایسا ہو جائے اچھا تو نے شادی بھی کر لی بلایا بھی نہیں، چل آج کے بعد تیرا میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ختم، ایسا نہیں تھا۔ خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی چاہتے نا
جب آمنہ کے لال نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی شادی کی، آمنہ کے لال چاہتے خدا کی قسم مدینہ کی گلیوں میں جنت کی حوریں آ کے جھاڑو دیتی، اللہ کے نبی چاہتے تو یقین مانے جنت کے غلمان آ کے وہاں پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے، اللہ کے نبی چاہتے تو مدینہ کی گلیوں میں جنت کے فرشتے آ کے جناب علی کی بارات پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے۔ لیکن آمنہ کے لال نے شادی جو کی تو کیسی کی تھی؟ ایک مشکیزہ تھا، ایک میرے بھائی ایک بستر تھا، ایک تکیہ تھا، ایک گدہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری تھی، ایک پیالہ تھا پانی پینے کے لیے۔ یہ وہ کل کائنات تھی جو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو دی۔ اور بیٹی بھی کون سی؟ جسے اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی اپنا مصلی کے پلو اٹھا کر دیکھ۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے جائے نماز اٹھا کر دیکھی، 2 جہاں کے خزانے وہاں پر موجود تھے۔ لیکن آمنہ کے لال نے کیا فرمایا؟ ان سب چیزوں کو چھوڑ، اللہ تجھے اپنی رضا عطا فرما دے گا۔ اللہ کے نبی نے بیٹی کو رخصت یوں کیا کہ چکوال کے کسی گاؤں کا غریب آدمی اگر اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہے تو وہ دل چھوٹا نہ کرے، اگر تیرے دل میں یہ بات آئے کہ میں کیا دوں تو مدینہ کے تاجدار محمد عربی کو دیکھ لینا۔ وہ نبی مبارک جو غریبوں سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا، اور یہ امت کا غریب ہے جو اللہ کے نبی سے رشتہ جوڑنا نہیں چاہتا۔ پھر میں کہوں گھر میں پریشانیاں ہیں، آسیب ہیں، معاملات بگڑے ہوئے، تو یاد رکھیے گا میرے بھائی یہ معاملات سدھرنے والے کبھی بھی نہیں۔ آخری بات اور بات یاد رکھیے گا، شادی جو ہو نا ہفتہ نہیں گزرتا کہ ساسو اماں جو بہو رانی کو اپنے گھر میں لے کر آئی تھی وہ بھی مولوی کے دروازے پر، سسر صاحب بھی مولوی کے، شادی کی ہے عذاب میں پھنس کے، بیوی آئی ہے، بیوی نہیں آئی گھر میں، بہو نہیں آئی، یہ چڑیل آ گئی گھر میں، بے برکتی ہو گئی، معاملہ یہ ہو گیا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، اب تو کچھ کہیں تو گھورنے والی نگاہوں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہاتھوں کی کمائی کیا ہے؟ تجھے مسجد کے اسی مولوی نے کہا تھا شادی کا موقع ہے، شراب و کباب کی محفل نہ سجا، پورے محلے کی نیندیں برباد نہ کر۔ شادی کے موقع پر تو نے کیا کیا کہ چچا کے تایا کی پھپھی کے بیٹے کو منانا یاد رہا، لیکن خدا کو بھی ناراض کیا، مصطفیٰ کو بھی ناراض کیا۔ جب زمانے بھر کو تو میرے بھائی راضی کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ زمانے کو تجھ پہ ناراض کر دے گا، اور زمانہ جائے بھاڑ میں، تو اللہ کو راضی کر، اللہ بھی راضی ہوگا، زمانہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو ایک عہد کر لیجئے، زمانہ کچھ بھی کہے ہم نے دین محمدی کے دامن کو چھوڑنا، پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، نبی کی شریعت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ میرا آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خالق کی کائنات ہمارے گھروں میں برکتوں کا فیصلہ فرما دے، ہماری نسلوں کے حق میں اللہ ہدایت کا معاملہ فرما دے، اور رب تعالیٰ ان نئے نویل جوڑوں کی زندگی میں ایسی برکتیں پیدا فرمائے کہ خالق کی کائنات تمام شرور سے ان کو محفوظ رکھے۔ چلیں جی، من کنت مولا ہو علی مولا ہو، ٹھیک ہے جی، سوال ہیں 11، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا بھائی سیدھی سی سمپلی سی بات سنتے جائیے گا، لفظ جو مولا ہے نا اس کے معنی سردار کہیں، آقا کہیں، چچا زاد بھائی کہیں، استاد کہیں، پیر کہیں، یہ سارے معنی ہیں، لیکن اس کا کہیں پر بھی معنی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ اسی حدیث شریف کا جو اگلا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ نبی سے محبت کرے گا، جو علی سے عداوت رکھے گا وہ نبی سے عداوت رکھے گا۔ ایک ہے معاملہ میرے بھائی ولایت کا، ایک ہے معاملہ ولایت ولی، ایک ہے ولی، ایک ہے والی، ایک ہے ولی، ایک ہے میرے بھائی حاکم، ایک ہے جس سے محبت کی جائے۔ یہاں پر جو لفظ مولا کے معنی ہیں وہ کیا ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا، نبی سے محبت کرے گا، اور الحمدللہ ہمیں نبی سے بھی محبت ہے، علی سے بھی محبت ہے۔ آپ کا دلیل کیا ہے؟ تو بھئی ساری بیسے لمبی چوڑی باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ احمد فراز نے کہا تھا کہ اور فراز چاہیے تجھے کتنی محبتیں کہ ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھ دیے۔ اگر میرے بھائی دیکھو نا دارالعلوم دیوبند کا بانی کون ہے؟ اسے دنیا قاسم ننوتوی کہتی ہے، اور پلاٹ دینے والا کون ہے؟ اسے حاجی عابد حسین شاہ کہتی ہے، اور پہلا استاد کون ہے؟ اسے ملا حسن کہتی ہے، پہلا شاگرد کون ہے؟ اسے محمود الحسن دیوبندی کہتی ہے۔ اگر دارالعلوم دیوبند کے بانی کو دیکھو جسے دنیا مولانا محمد قاسم ننوتوی کہتی ہے، اور یہ مرید خلیفہ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہیں؟ جن کے 70 خلیفہ ہیں۔ پہلا خلیفہ وہ ہے جسے دیوبند کا بانی مولانا قاسم ننوتوی کہتے ہیں، اور آخری خلیفہ وہ ہے جسے پیر نصیر الدین نصیر کا دادا گولڑا شریف والی سرکار جناب پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔
اور یہاں پہ جو پہلا خلیفہ یعنی دیوبند کا بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اور حشر کا ڈر مجھ کو قاسم ہو کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اور اگر دیکھیں تو اشرف علی تھانوی کون ہے، ظفر علی خان کون ہے، اگر دیکھیں تو علامہ علی شیر حیدری کون ہے۔ علی نام اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ الحمدللہ ہم جناب علی کے ابھی میرے بھائی مصعب صاحب نے یہاں پہ آپ کے سامنے کلام پڑھا، اور آخری کلام کس کا تھا، جناب علی کی اولاد کا۔ جو جناب علی المرتضیٰ کی اولاد کے بارے میں بغض رکھے، میں تو اسے پرلے درجے کا لعنتی کہتا ہوں، تو جو جناب علی سے بغض رکھے میں اسے مسلمان کیسے کہہ دوں گا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جناب علی المرتضیٰ کو اللہ کے نبی نے جو مقام دیا کہ علی صحابی رسول ہیں، پیغمبر کے یار ہیں، نبی کے وہ بھائی ہیں، دنیا آخرت میں نبی کے بھائی ہیں، پیغمبر کے داماد ہیں، جناب علی امت کے اولیاء کے سردار ہیں، حسنین کے ابو ہیں، جناب علی وہ ہیں کہ جو جناب ابو بکر صدیق فاروق اعظم کے مشیر ہیں، اور پوری کائنات کی 1.25 لاکھ امتوں کے اندر پہلا نمبر امتیوں میں ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، پوری کائنات میں ان تین کے بعد چوتھا علی جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ اور اس دور میں اس امت میں تقریباً 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں۔ اللہ 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کو 1,000 سال کی زندگی دے، 1000 سال کی زندگی میں کوئی امتی کوئی گناہ نہ کرے، اور یہ سارے کے سارے امتی تیرے میرے جیسے نہ ہو، بلکہ یہ سارے کے سارے امام اعظم بن جائیں، احمد ابن حنبل بن جائیں، امام مالک امام شافی بن جائیں، بایزید بستامی بن جائیں، 1000 سال کی زندگی میں کوئی امتی کوئی گناہ نہ کرے، ساری امت کی نیکیاں ایک طرف، اور جناب علی کی ایک وہ نظر کہ آنکھ علی کی تھی، چہرہ نبی کا تھا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر جب جناب حضرت علی المرتضیٰ کو سلایا تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر کس کو سلایا بھائی؟ جی بھائی نیچے بستر نبی کا تھا، اوپر چادر نبی کی تھی، سونے والے جناب علی تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا علی یہاں پہ سو جا، تیرا کوئی کچھ بگاڑے گا نہیں۔ دیکھیں اس رات 2 امانتیں تھیں، ایک امانت مخلوق کی تھی، ایک امانت خالق کی تھی۔ خالق کی امانت کو محمد عربی کہتے ہیں، مخلوق کی امانت کو سونا چاندی کہتے ہیں۔ اللہ نے خالق کی امانت کو ابو بکر کے حوالے کر دیا، مخلوق کی امانت کو جناب علی کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے اسے بھی امین بنایا، اسے بھی امین بنایا، نبی کو اس پر بھی اعتماد، نبی کو اس پر بھی اعتماد۔ اتنی سی گزارش کرنی ہے، اگر ایک رات کے لیے نبی کے بستر پر جناب علی آ جائے تو علی کی شان کیا ہوگی، لیکن اسی نبی کے بستر پر اگر جناب عائشہ صدیقہ 10 سال کے لیے آ جائے تو عائشہ صدیقہ کی شان کیا ہوگی؟ اب ایک رات کے لیے جناب علی کا جو مقام ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن تو اتنا بتا دے کہ جن کو اللہ نے دنیا میں پیدا ہی پیغمبر کے حرم کے لیے کیا، اور آمنہ کے لال فرماتے دنیا میں میرا حرم عائشہ صدیقہ، آخرت میں بھی حرم عائشہ صدیقہ، اس عائشہ کا مقام کیا ہوگا؟ جی بھائی ہاں، اس رات ہوا یہ تھا کہ نبی کے بستر پر جناب علی جو آئے نا تو وقع کے ملنگ تلواریں لے کے دروازے کے باہر کھڑے رہے، اور ساری رات یہ سمجھتے رہے کہ چارپائی پہ نبی سویا ہے، چارپائی پہ نبی سویا ہے، چارپائی پہ نبی سویا ہے۔ یعنی مکہ کے ملنگ ہو تب بھی وہ علی کو نبی سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے آج کے ملنگ ہو تب بھی وہ علی کو نبی سمجھتے ہیں۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ نبی کون ہے، علی کون ہے۔ اللہ کے نبی تو یوں چلے کہ اللہ کے نبی نے اٹھائی مٹی، پڑھی سورہ یاسین، پھینکی ان کے سر پہ اور گئے ابو بکر صدیق کے گھر۔ یہ منظر اتنا وحشت ناک تھا ملنگوں کے لیے کہ جو کام نبی نے کیا تھا نا، ان کے سر پہ خاک ڈال کے یہ آج بھی سر پہ خاک ڈالتے ہیں، نہ ان کو نبی نظر آتا ہے نہ نبی کے پہلو میں صدیق اکبر نظر آتا ہے۔ ہمیں تو بستر پر یہ دکھائی دیا کہ اللہ کے نبی نے، یاد رکھے گا کہ اللہ کے نبی 100 تلواروں کے نیچے، 100 علی کا نبی کے بستر پر آنا یہ ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل کی دلیل ہے۔ جی بھائی تو دوست پوچھ رہا ہے بستر پر آنے سے کیا ثابت ہوا؟ علی کا نبی کے بستر پر آنا ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل کی دلیل ہے۔ 100 ننگی تلواریں تھیں، لوگ زندہ مردہ گرفتار کرنے کو تیار تھے، 100 اونٹنیوں کا انعام لگ چکا تھا۔
اللہ کے نبی ایسے عالم میں تلواروں کے نیچے بستر پر جناب علی کو سلا کر گئے، اور 11ویں امام امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ، جس کو 12ویں امام کا ابو امام نقی کا بیٹا کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر حسن عسکری میں لکھا کہ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا پاک پیغمبر کی بارگاہ میں کہ جا کے میرے محبوب کو پیغام دے دے کہ علی کو بستر پر سلائیے، صدیق کو ساتھ لے جائیے، اگر خلافت بلا فصل علی کا حق تھا اور خلافت اللہ کے نبی نے دینی ہی علی کو تھی، تو آمنہ کے لال علی کو تلوار یعنی موت کے منہ میں چھوڑ کے نہ جاتے بلکہ ساتھ لے کے جاتے۔ جس کو مسلح دینا تھا، خلافت دینی تھی، اس کو نبی ساتھ لے کر گئے کہ میرے بعد امت کو سنبھالے گا کون؟ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وہ ابو بکر باغ فدق کے بارے میں روشنی ڈالے۔ اچھا بھی باغ فدق کے بارے میں کیا بھائی؟ ان کا دعویٰ کیا؟ ان سے پوچھو بھائی تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ ان کی کتاب ہے توضیح المسائل، کیا بھائی؟ اچھا باغ فدق بھائی درخت جو ہے زمین پہ ہوتا ہے یا آسمان پہ؟ جی بھائی۔ اور کھجور پھل جو ہے یہ زمین و آسمان کے درمیان ہی ہوگا نا بھائی؟ جی بھائی۔ توضیح المسائل کتاب کے اندر ان کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسی پراپرٹی جو زمین و آسمان کے درمیان ہو، یعنی تعمیر شدہ مکان، کھجور پہ لگنے والا پھل کا، اس میں عورت کا حصہ نہیں ہوتا۔ تمہاری فقہ کے اندر یہ ہے کہ عورت کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ گئی تھی ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے، اگر گئی تھی تو کیوں گئی تھی؟ چونکہ ان کے ہاں عورت کا حصہ ہوتا ہے، اور اہل و سنت کے ہاں بھی عورت کا حصہ ہوتا ہے، اور تمہاری کتاب لکھا کہ عورت کا حصہ ہے نہیں، تو ثابت یہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ ہمارے دین کو ماننے والی تھی، تمہارے دین کو نہیں۔ جی بھائی، ہمارے دین کو ماننے والی تھی، تمہارے دین کو نہیں۔ اور ایک کتاب وہ ہے جس کی پیشانی پر 12ویں امام کے سگنیچر موجود ہیں، ھذا کافی لشیعتنا، اور کتاب کے اندر موجود ہے کہ انبیاء درہم و دینار کو نہیں چھوڑتے، بلکہ انبیاء کی پراپرٹی کیا ہے؟ وہ علم و عرفان کے معاملات ہیں۔ اور تمہاری میرے بھائی نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی حدید نے لکھا کہ جیسے اللہ کے نبی فدق کی آمدنی کو تقسیم کرتے تھے، ویسے ہی ابو بکر نے کیا، ویسے ہی عمر نے کیا، ویسے ہی عثمان نے کیا، ویسے امیر معاویہ نے کیا۔ اگر پہلے 3 یاروں نے فدق کا باغ جناب سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا تو چوتھے یار نے دیا؟ جی بھائی، جی بھائی نہیں دیا۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی سیدہ فاطمہ تو موجود نہ تھی، تو بھائی دیوانی کیس پراپرٹی کے جو معاملات ہیں یہ تو دادا کی بھائی کیس کیا، وہ تو پوتے کو جا کے فیصلہ سنائی دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ نہیں تھی تو سیدہ فاطمہ کی اولاد تو تھی، تو کہنے والا ملنگ کہہ دیتا ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ بڑے غیور ہوتے ہیں، جو چیز ان سے چھین لی جائے نا وہ اسے پھر دوبارہ قبول نہیں کرتے۔ اچھا اگر فدق کا باغ چھینا جائے تو اسے تو قبول نہیں کرتے، اگر خلافت 3 مرتبہ چھینی جائے چوتھے نمبر پہ قبول کر لیتے اسے۔ تو کم از کم اصول ایک رکھو۔ اصول کیا بھائی؟ اصول کیا بھائی؟ ایک رکھو۔ اور ایک معاملہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ ابو بکر صدیق کے دربار میں گئی تھی، وہ بخاری شریف میں لکھا ہے، بخاری شریف میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ سیدہ وہاں پر گئی تھی۔ سیدہ نے کسی شخص کو وہاں پر بھیجا تھا حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں۔ جناب ابو بکر صدیق نے، آج 2 مسلمان چکوال میں لڑے نا بھائی، اور بندہ کہہ دو بھائی اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ یہ ہے، تو بڑے سے بڑا گنہگار بندہ وہ بھی حدیث کا لفظ سن کے سہم کے چپ ہو جاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ تو سیدہ فاطمہ کا کردار کیسا دکھانا چاہتا ہے کہ نبی پاک کی حدیث سامنے آئی تو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ نے تسلیم نہ کی تھی۔ یہ توہین کرتا ہے سیدہ فاطمہ کی۔ الحمدللہ میرے بھائی ہمارے پاس واضح ترین دلائل ہیں، اور میں اپنی کتاب سے حوالہ دوں تو میں جھوٹا، اور اگر میرے بھائی یہ حوالہ تیری کتاب میں ہو تو تجھے مان جانا۔ ہو گیا ٹھیک ہے۔ دروازہ جو گرایا تھا سیدہ فاطمہ زہرا، اس کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ اچھا بھائی امام باقر رحم اللہ کا قول موجود ہے کہ اہل بیت کے دروازے کھجور کے پتوں کے ہوتے ہیں۔ اس کا امام باقر رحم اللہ کا قول موجود ہے، قرب الاسناد ان کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور باقی کی کتابوں میں موجود ہے کہ اہل بیت کے دروازے کس کے بھائی؟ کھجور کے پتوں کے ہوتے ہیں۔ کھجور کے پتوں کے وہ دروازہ کون سا تھا جو اتنا بھاری تھا جس کے نیچے آ کے بندہ کوئی زخمی ہو جائے، شہید ہو جائے؟ اگر وہ سب کچھ ہو گیا جناب علی کہاں تھے؟ کہتے ہیں حضرت علی کو اللہ کے نبی نے خاموش رہنے کی وصیت کر دی تھی۔ اچھا جو کچھ بھی ہوا نبی نے کہا علی تو چپ رہے، تو علی نے تجھے کب کہا کہ تو بھونکنا شروع کر دے؟ جب نبی نے چپ رہنے کا کہا، علی چپ رہے، علی کی اولاد چپ رہی، تو تو زیادہ بڑا وارث آ گیا۔ جی بھائی تو یہاں پہ ایک اچھا مروان کو جو حضرت عثمان غنی دوبارہ مدینہ میں بلایا ان کو۔ اچھا مروان کون ہے بھائی؟ حکم کا بیٹا ہے۔ مروان چھوٹا سا تھا، اللہ کے نبی نے حکم کو نکالا تو باپ کے ساتھ بیٹا بھی
चला गया। तुम अपनी फिका का कोई मसला बता दो कि बच्चा 6 साल का, उसमें किसी किस्म का कोई कानून लागू हो सकता है? और ये मरवान वही है कि जब सन 54 हिजरी के अंदर जनाब सैयदा उम्मे कलसूम बिनते अली का जनाजा हुआ मदीना की धरती पे, तो पढ़वाने वाला ये मरवान था, पढ़ाने वाला मरवान था, पीछे पढ़ने वाले जनाब हसन हुसैन थे। और जनाब हुसैन इब्न अली ने कहा, मरवान सुन, तू हमसे बड़ा नेक आलिम फाजिल नहीं है, असल में मामला ये है कि अफजल तरीन जनाजा वो है जिसे हाकिम वक्त पढ़ाए, और तू चूंकि हाकिम है मदीने का, तो जनाजा तू पढ़ा, हम तेरे पीछे पढ़ेंगे। तो मसला तो हल हो गया। जिस मसले का पता जनाब हुसैन इब्न अली को है कि अफजल तरीन जनाजा पढ़ाने वाला हाकिम वक्त है, तो क्या इस मसले का पता जनाब अली को नहीं था? तो जब सैयदा फातिमा का जनाजा उठा तो हाकिम मदीना कौन था? हजरत अबू बकर सिद्दीक। अगर जनाब हसन हुसैन हाकिम के होते जनाजा खुद नहीं पढ़ाते, तो हसनैन के बाबा ने खलीफतुल मुस्लिमीन के होते जनाजा कैसे पढ़ा लिया होगा? ये सवाल तेरे सारे के सारे तेरे खिलाफ जाते हैं, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह हक में सारे हैं। ठीक है भाई, ताजिया करना, मातम करना, जब ताजिया एक है मामला भाई, ताजिया क्या भाई? अगर ताजिए के मैंने मातम करने हैं तो अगले साल तेरे अलम को मैं उठाऊंगा, मातम भी तेरे से मैं करूंगा। और अगर अरबी लुगत की किताबों में ताजिया का मानी सबर करना हो, तो फिर तुझे भी बंदे का पुत्र बनना चाहिए। ताजिया कर, मातम ना कर। ताजिया के मैंने क्या है? सबर करना। मातम करना, मातम करना कहीं भी नहीं है। गम में रोना कैसा? जब याकूब अलैहिस्सलाम भी गम में रोए थे। अच्छा भाई, गम में रोना कैसा? चले एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बड़ा अजीब ड्रामा करते हैं ये कि जी जनाब इमामुल अंबिया के दाएं बाएं जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक आजम हैं, और उर्दन में हम गए तो वहां पे याकूब अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं उनके बेटों की कब्रें हैं। तो मैंने किसी से पूछा, उसने कहा कि जब अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएंगे कि याकूब अपने मुजरिम पेश कर, तो जनाब याकूब को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वहीं से पकड़ेंगे, पेश कर देंगे। अल्लाह के नबी से जब कहा जाएगा कि आल पे जुल्म करने वालों को पेश कर, तो अल्लाह के नबी इनको पकड़ेंगे, वहां पे पेश कर देंगे। तो मैंने कहा मसला तो भाई हल हो गया कि बंदा मरता चकवाल में है, कब्र जाके उसकी बनाते हो करबला की सरजमीन पे। बंदा मरता झंग में है, कब्र जाके बनाते हो वहां पे। क्यों बनाते हो? इसलिए कि कल कयामत का दिन जो अल्लाह कहेंगे, ए हुसैन तेरी आल को लूटने वाले कहां हैं, तो रश में कौन ढूंढेगा? मौला हुसैन, वहीं से पकड़ेंगे, हवाले कर देंगे। अभी ये मामला इनका अजीब है भाई। जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम अगर गम में रोए तो वो रोए थे, फितरतन रोए थे, कुदरती तौर पर रोए थे। तुम्हारी तरह ड्रामेबाजी उन्होंने नहीं करी थी, ये मामला उन्होंने नहीं किया था। और बेटे के लिए रोना और मामला है। तुम कम अज कम जब भी कोई दलील ये देना मेरे भाई, कम अज कम पहले अपना कोई ताल्लुक आले मोहम्मद के साथ साबित तो कर दो। तुम 12 इमामों में से किसी इमाम के सर पे हाथ रखो और उसी इमाम की जबानी तुम्हारी किताबों में तुम पे लानत ना दिखाऊं तो मैं झूठा। उन 12 इमामों में से किसी इमाम के सर पे तुम हाथ रख दो और उसी इमाम की जबानी तुम्हारी किताबों में सिद्दीक को, उमर को सलूट ना दिखाऊं तो मैं झूठा। पहले कम अज कम अपना ताल्लुक साबित करो कि तुम्हारा कोई ताल्लुक आले मोहम्मद के साथ है सही। नहजुल बलागा में जनाब मौला अली फरमाते हैं, अल्लाह मेरा सीना पीप से भर गया, ये मुझसे तंग है, मैं इनसे तंग हूं, या इन्हें उठा ले या मुझे उठा ले। हजरत हसन मुज्तबा एहतजाज तबरसी में फरमाते हैं कि ये लोग जो अपने आप को मेरा मलंग कहते हैं ना, खुदा की कसम इनसे बेहतर तो अमीर मुआविया है, इनका बस नहीं चलता वरना मुझे बेच के खा जाएं। मौला हुसैन इब्न अली फरमाते हैं कि हमारे बुलाने वालों ने जो अपने आप को हमारा खाली जगह डैश डैश कहते हैं, इन्होंने हमें बुलाया, धोखा दिया, माल लूटा, हमें जलील किया। और ये वो लोग हैं जो आज आंसू बहाते हैं। कोई एक इमाम तो बताओ जो दुनिया में तुम्हारे लिए कोई अच्छा कलमा कह के गया हो, किसी इमाम की आंखें तुम्हारे से ठंडी हो गई हो। अपना पहले ताल्लुक साबित करो, फिर मातम साबित करना हमें आले मोहम्मद के अंदर। हाथ बांध कर नमाज पढ़ना, कहते हैं बच्चा पैदा होता तो खुले हाथ पैदा होता। अच्छा भाई, ये बड़ी दलील है भाई, इसका जवाब बहरहाल मेरे पास भी नहीं है। नमाज ऐसे पढ़नी चाहिए जैसे बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है तो वो हाथ उसके खुले होते हैं, तो बच्चा जब पैदा होता है वो तो नंगा भी होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो हुजूर उसके तो कोई शलवार वगैरह पहनी नहीं होती, फिर नमाज नंगी पढ़ना शुरू कर दो। बच्चा जब पैदा होता है उसका दांत नहीं होता, पहले दांतों की 32 ही अपने निकालो, फिर बाद में नमाज पढ़ना शुरू कर देना। अजीब पागल को। चले जी, गैर मुस्लिम लोगों की शादी शुरू, चले जी खैर मुस्लिम से मिलना, उनके शादी ब्याह, ये मामला देखिए भाई। हज़रत इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का कौल मौजूद है कि कोई खातून थी, कुत्ता प्यासा था, उसने उसको पानी पिलाया, अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। लेकिन अल्लाह के नबी का यह फरमान भी मौजूद है कि अगर किसी घर में कुत्ता रखा जाए, शौक से रखा जाए, तो क्या उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। भूखा प्यासा मरता हो, पानी पिलाओ तो जन्नत है, घर में रखोगे तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। यही मामला बैन बैन यहाँ पे करना है। ठीक है, क्या
چھری چلانا جائز نہیں؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر چھری چلائی تھی، کس نے منع کیا؟ چلاؤ چلاؤ، لیکن یہ چنیوڑ سے بنوا کے نہ لایا کرو جو صرف 1 سینٹی میٹر جو ہے اس کی وہ تیز دھار ہوتی ہے۔ اگر بنوانی ہے تو خدا کی قسم میری جانب سے کھلا پیکج ہے، چھریاں تمہاری بنوا کے میں دوں گا، بنوا کے۔ کون منع کرتا میرے بھائی تمہیں؟ اب تو 21ویں صدی آ گئی، اب چھوڑو چھریوں کے معاملہ، تو پسٹل خریدو، لائن بناؤ، آمنے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کون تمہیں منع کرتا بھائی؟ تمہیں کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت اس قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ حقیقت یہ کہ عقل کی کمی ہے کہ جب رب تعالیٰ عقل تقسیم فرما رہا تھا، یہ قوم بیچاری کہیں پہ نیاز بانٹنے گئی ہوئی تھی۔ اللہ ان کو ہدایت دے، بہرحال ہدایت اللہ ہمیں بھی دے، ان کو بھی دے، اللہ ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ خالق کائنات جب تک ہمیں زندہ رکھے، آل محمد کے در کا غلام بنا کے زندہ رکھے۔ اللہ جب موت دے نبی پاک کے صحابہ کے در پر اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ جب موت دے تو ایسی موت دے کہ دل میں محبت حضور کی ہو، ہونٹوں پہ کلمہ حضور کا ہو، ایک ہاتھ میں جھنڈا آل محمد کا ہو تو ایک ہاتھ میں جھنڈا اصحاب محمد کا ہو۔ اللہ پاک میرا آپ کا بل بیٹھنا قبول فرمائے۔ واخر دعوانا